صدر کی منظوری کے بغیر آرڈیننس کے اجرا کا معاملہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے ورچوئل صدارت۔ صدر کی منظوری کے بغیر آرڈیننس کے اجرا پر مشاورت کی گئی۔ اراکین کے ترقیاتی منصوبے کے فنڈ سے متعلق شکایات۔ راجہ پرویز اشرف نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات ختم ہونے کی تصدیق کر دی۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی یکسوئی کے ساتھ سسٹم کے ساتھ کھڑی ہے، اتحادی ہیں، اتحادی رہیں گے۔ راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا حکومت نے آرڈیننس پر ہمارے واک آؤٹ کا نوٹس لیا، جو اچھی بات ہے۔ جعلی دوائیوں اور جعلی ڈگریوں کا سنا تھا، لیکن اب جعلی آرڈیننس بھی آنے لگے ہیں۔ جعلی آرڈیننس لا کر زرداری کے ساتھ باریک واردات ڈالی گئی۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سینئر پرور شاہ خان نے حکومت پر کڑی تنقید کری۔ کہا صدر زرداری کو دھوکہ دیا گیا، ان کے نام کے آرڈیننس جاری ہوئے، انہیں خبر ہی نہیں۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا یہ غلطی سے ہو گیا۔ پیپلز پارٹی یہی مشورہ دے گی، ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان ایسی غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو بھی ایسی غلطی کر رہا ہے ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالے۔ جعلی آرڈیننس کی فیکٹری کو بند کیا جائے۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی راحلی کے بعد قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی خالی سیٹ پر اتفاق۔ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے محمود خان اچکزئی واحد امیدوار ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی یقین۔ اسپیکر قانونی ضابطے پورے کر کے اپوزیشن لیڈر تقرر کریں گے۔ پی ٹی آئی وفد کے ضابطہ طور پر محمود خان اچکزئی کی نامزدگی اسپیکر کو جمع کروائی۔ پی ٹی آئی وفد میں بیرسٹر گوہر علی، اسد کیسر، عمر ڈوگر، اقبال افریدی شریک ہوئے۔ تحریک انصاف کا 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان۔ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ہمارا احتجاج پرامن اور مہذب ہوگا۔ 8 فروری کو عوام رول آف لا اور اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے داخل ناکے پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم واضح الفاظ میں کہتے ہیں ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہر وہ جماعت جسے حکومت اور ادارہ دہشت گرد سمجھتے ہیں، ہم انہیں دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ بولے بہت افسوس کی بات ہے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ہر ہفتے ہم آتے ہیں، انتظار کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے نئی میثاق جمہوریت کے لیے تمام جمہوری قوتوں کو دعوت دے دی۔ تمام فریقوں کو اتفاق سے الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ متوقع طور پر قرارداد کی منظوری۔ بے بنیاد اور سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات فوری طور پر ختم کی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں جو بحال کیا جائے۔ قرارداد میں حکومت پنجاب کی جانب سے کارکنانوں پر لاٹھی چارج اور سندھ حکومت کی جانب سے دورے کے دوران رکاوٹیں ڈالنے میں مذمت کی۔ جمہوری قوتوں سے مطالبہ ہے کہ ایک نئی میثاق جمہوریت پر اتفاق کیا جائے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا 3 روزہ مراکش کا سرکاری دورہ۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے لیے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مراکش وزیر دفاع عبداللطیف سے ملاقات۔ مراکش کے وزیر خارجہ ناصر بوریتا سے بھی ملاقات ہوئی۔ خطے اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر دفاع نے مراکش وزیر دفاع کو پاکستان میں تیار کردہ فٹ بال تحفے میں پیش کیا۔ وزیر دفاع کی مراکش میں کے بادشاہ محمد پنجم کے مزار پر حاضری، فاتح خوانی کی اور مہمانوں کے خطاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ پاکستانی وفد کی مراکش کے وزیر خارجہ ناصر بوریتا سے ملاقات۔ پاک مراکش تعلقات کے فروغ اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے سیاسی اور سفارتی روابط کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ افریقی تعاون اور باہمی امور پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستانی وفد کی مراکش میں مقیم پاکستانیوں سے متعلق امور کو بھی زیر بحث لایا۔ دونوں فریقین کا پاک مراکش تعلقات کو نئی جہت دینے اور تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا احاطہ۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ स्वीडिश टेली कम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन के आला सतही वफ़द की मुलाकात इक़्तिसादी तरक्की, पैदावार, सलाहियत और अवामी खिदमत की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी राब्तों की अहमियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान में एरिक्सन कंपनी के 6 दहाइयों से मुहीत सरमायाकारों को सराहा। 5G समेत डिजिटल नेटवर्क के हवाले से एरिक्सन के आलमी तजुर्बात से इस्तेफादा करने में पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इजहार। महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के अज़म का अहदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ते कमेटी इजलास तरक्की, इत्तेफ़ाई, डिजिटल और समाजी शोबों के लिए मुख्तलिफ टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई। ECC ने दिफाई शोबों के लिए 5 अरब 8 करोड़ रुपए, पंजाब में सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी, खुसूसी बच्चों की सहूलत के लिए 15 कोचेस की खरीदारी 32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। IT और टेली कम्युनिकेशन डिवीज़न के दस्तखत पर असद खिदमत मरकज़ इस्लामाबाद के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी और गवर्नेंस मंसूबे के लिए 23.7 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UAE वफ़द की मुलाकात, पाक UAE ताल्लुकात और इमिग्रेशन अमल को आसान बनाने पर गुफ्तगू, प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस पर ज़ाब्ता मुआहदे पर इत्तेफाक। कराची में इब्तदाई पायलट मंसूबा शुरू किया जाएगा। निज़ाम के नफाज के बाद मुसाफिर UAE पहुँचने पर इमिग्रेशन से मुस्तस्ना हो सकेंगे। UAE वफ़द ने इक़दाम के अवाम के लिए मुफीद करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में मौजूदा गंदम के ज़खायर से मुताल्लिक़ एक आला सतही इजलास। मुतल्लिका कमेटी ने मुल्क में गंदम के ज़खायर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया गया गंदम के ज़खायर तसल्ली बख्श सतह पर मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त तकरीबन 20 लाख मीट्रिक टन गंदम मौजूद है, जो ज़रूरत के तहत सूबों को फराहम की जा सकती है। नायब वज़ीर आज़म की फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने और गंदम के बरवक्त और मुनसिफाना तकसीम के हुकूमती अज़्म का अहादा। GHQ में DGISPR से NPAC वफ़द की मुलाकात, कौमी बयानिए के फ़रोग़ और रियासती दुश्मन बयानियों के ख़िलाफ़ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फितनल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान की मुज़म्मत दहशतगर्दी किसी भी जवाज़ को मुस्तरद किया गया। कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तेफ़ाक़ राय, अहमियत पर ज़ोर। कश्मीर और गज़ा पर उसूली मौक़िफ़, मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी। नफ़रत अंगेज़ी, फ़िरक़ावारियत और तफ़रीक़ी बयानी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मदारिस, मसाजिद और जामियात में आगाही रहनुमाई इजलास बढ़ाने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अफ़गान बैनुल-अक़वामी सरहद के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा बैनुल-अक़वामी सरहद के बैनुल-अक़वामी सरहद ही समझा जाए और इसी के मुताबिक अमल करना लाजमी है। इस बात को समझने में कुछ लोग अभी बहुत पीछे हैं। सुहेल आफरीदी उन चंद अफराद में शामिल हैं जिन्हें ये बात फ़िलहाल समझ नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात बोले, सरहदी मामलात में शफाफियत और उसूलों की पासदारी हर वक्त अवलीन तरजीह होनी चाहिए। किसी भी गुमराहकुन बयानिए को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी और गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी हमरा मौजूद थे। मुलाकात में सूबे में अमन अमान, अवामी फलाह बहबूब के मनसूबे और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर अयाज सादिक ने बलूचिस्तान में ख़वातीन और नौजवानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तरक्की पर तफसीली जोर दिया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के मंसूबे का फौरी और मौसर निफाज वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है।
کینیڈا پاکستان بزنس کونسل کے صدر سمیع ڈوسال پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ، خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تجارت کروڑوں سے بڑھ کر اربوں روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ صرف سرسوں کے تیل کی تجارت سے $1 ارب کی آمدن ممکن ہے، جبکہ دونوں ممالک کی مجموعی تجارت تقریباً $1 ارب تک جا پہنچی ہے۔ پاکستان میں بریک گولڈ کی واپسی عالمی سرمایہ کاروں کے لیے مثبت اشارہ ہے، اس سے سرمایہ کاری کے نئے راستے کھلیں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی چیئرمین کے پی ٹی ریئر ایڈمرل شاہد احمد ریٹائر سے کراچی میں ملاقات۔ وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کہ کراچی پورٹ سے کارگو کے ترسیل کے لیے ریلوے نظام مضبوط ہوگا۔ کارگو ٹرانسپورٹ میں بڑے اصلاحاتی اقدامات کیے جائیں گے۔ ML1 منصوبے کا آغاز جولائی 2026 میں ہوگا۔ آئندہ 5 ماہ میں پاکستان ریلوے روزانہ 4 فریٹ ٹرین چلائے گا۔ سندھ میں ترقیاتی کام جاری ہیں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں نمایاں بہتری آئی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ شوکت خانم کو سیل ٹیکس سے استثناء ملا۔ سندھ حکومت زراعت کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ مزید کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورے کے لیے سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ سیکیورٹی فراہمی، یقین دہانی اور دھمکی کے بارے میں خیبر پختونخوا حکومت کو آگاہ کیا تھا۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ تمام انتظامات پہلے ہی مضبوط مکمل ہوں تاکہ عوام کے لیے سہولت اور حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ ملک میں مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب، کہا کہ جمہوری نظام کو منتخب ممبران چلائیں گے۔ آرٹیکل 140(1) کے تحت مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم ضروری ہے، قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ آئین بھی یہی کہتا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے MQM کے مسودے پر اتفاق رائے اور پاکستانی عوام کی بقا کے لیے پائیدار بلدیاتی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اہم اقدام، پنجاب میں کاشتکاروں کی سہولت کے لیے منفرد ایگریکلچر لیب آن ویل کے قیام کا اعلان۔ موبائل لیب کے ذریعے کاشتکاروں مٹی اور پانی کے موقع پر تجربہ رپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ مرکزی کنٹرول روم کے ذریعے موبائل لیب کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں 100 کنٹینرز پر کسان مراکز قائم ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ کسانوں کو فوری طور پر درست زرعی آگاہی حاصل ہوگی۔ رواں سیزن گندم کی ریکارڈ پیداوار متوقع ہے۔ 16 جنوری سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی متوقع۔ ذرا کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں ₹4.59 فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل میں ₹2.70 فی لیٹر، مٹی کے تیل میں ₹1.28 اور لائٹ ڈیزل آئل میں ₹2.08 فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ اوگراک نے قیمتوں میں رد و بدل کے لیے ورکنگ مکمل کر لی۔ پیٹرول ڈویژن وزارت خزانہ سے مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہر میں پانی کی فراہمی کے نظام میں تبدیلی کا اعلان کر دیا۔ کراچی سے ٹینکرز اور ہیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ۔ واٹر کارپوریشن کے اعلیٰ حکام کو متبادل نظام کی ہدایت جاری کر دی۔ کہا شہریوں کو پانی لائنوں کے ذریعے براہ راست فراہم کیا جائے گا۔ واٹر ہیڈرنٹس کے ماہانہ 30 کروڑ روپے کا ریونیو حاصل ہوتا تھا۔ واٹر ہیڈرنٹس کا کانٹریکٹ گزشتہ سال ختم ہو چکا ہے، نئے کانٹریکٹ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ بلدیہ عظمی کراچی میں بڑے پیمانے پہ مالی اصلاحات لانے کا فیصلہ۔ میئر کراچی کے FABCS ڈائریکٹر کنٹرولر جنرل آف کانٹریکٹ کے وفد سے ملاقات۔ وفد کی جانب سے میئر کراچی کو مالی اور انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ میئر کراچی کے پینشن سسٹم کو جلد از جلد ڈیجیٹل کرنے کی ہدایت۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ بلدیہ عظمی کے مالی اور انتظامی معاملات میں مزید بہتری لانا ترجیح ہے۔ کہا چالان، جرمانے اور کرایوں کی وصولی کو بھی ڈیجیٹل نظام کے تحت لایا جائے گا۔ علاج، معالجے سے زیادہ لوگوں کو بیماریوں سے بچانا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا صحت کے شعبے پر دباؤ
کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ بنیادی مراکز صحت پر سہولتیں فراہم کرنے کا کام جاری ہے۔ عوام کو معیاری علاج معالجے کی فراہمی ترجیح ہے۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر بجلی کے بنیادی ٹیرف اور فکس چارجز سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 1 سے 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا نرخ 10 روپے 54 پیسے فی یونٹ مقرر۔ 200 یونٹ استعمال کرنے پر بجلی کا ٹیرف 13 روپے 1 پیسے فی یونٹ ہوگا۔ 201 سے 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے نرخ 28 روپے 51 پیسے، 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے پر فی یونٹ 23 روپے 93 پیسے مقرر کیا جائے گا۔